کلپ نمبر 1399۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الزخرف، سورہ زخرف کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 7 رکوع 89 آیتیں ہیں۔ زخرف نام رکھنے کی وجہ، زخرف کا معنی ہے سونا، نیز کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ وزخرفن مذکور ہے۔ اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ سورہ زخرف کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے پر کلام کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب یعنی عرب والے اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی، اور کفار مکہ کو ڈرایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ لوگوں جیسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چند چیزیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ کفار کی جہالت اور بے وقوفی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے کے باوجود بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ نمبر 4، کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس پر ان کا شدید رد کیا گیا، اور بیٹیوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال بیان کیا گیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جائے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ ان کے پاس بھی اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ تھی۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان فرمائے تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے نتائج سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کے بارے میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ نمبر 6، یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں، اور آخرت کی نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ نمبر 7، یہ بتایا گیا کہ جو قرآن کی ہدایتوں سے منہ پھیرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے نیک کاموں سے روکتا اور حرام کاموں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ شخص گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، نیز آخرت میں بھی وہ شیطان اس کا ساتھی ہوگا، اور اس وقت وہ شخص شیطان کے ساتھ پر حسرت و افسوس کا اظہار کرے گا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر 8، کفار مکہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ لوگ دل کے بہرے اور اندھے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں بلکہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ نمبر 9، یہ بتایا گیا کہ متقی مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور فرما بردار مسلمان اس دن بے خوف ہوں گے اور انہیں نیک اعمال کے صدقے میں جنت کی عظیم و شان نعمتیں ملیں گی، جبکہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے، اور جہنم میں ان کا چیخنا، چلانا اور فریادیں کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ نمبر 10، اس سورت کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دار الندوہ میں تیار کی گئی کفار مکہ کی سازش کا ذکر کیا گیا۔ سورہ شورا کے ساتھ مناسبت، سورہ زخرف کی اپنے سے ماقبل سورت شورا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شورا کی ابتدا اور آخر میں قرآن پاک کا وصف بیان کیا گیا، اور سورہ زخرف کی ابتدا بھی قرآن مجید کے وصف کے بیان سے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ترجمہ، حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو۔ والکتاب المبین،
روشن کتاب کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ روشن کتاب قرآن پاک کی قسم، جس نے ہدایت اور گمراہی کی راہیں جدا جدا اور واضح کر دیں اور امت کی تمام شرعی ضروریات کو بیان فرما دیا۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ اے عرب والو تم اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکو۔ عربی زبان کی فضیلت۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کے سوا کوئی آسمانی کتاب عربی زبان میں نہ آئی، کیونکہ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی تشریف نہ لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف ہے کہ اس زبان میں قرآن پاک آیا۔ حضور پرنور علیہ السلام کی زبان عربی تھی، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ عربی میں ہی قبر اور قیامت کا حساب ہوگا اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔